بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. This is me Bilal Ahmad and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایس پی ایس سی پاس پیپرز ایم سی کیوز کے پارٹ نمبر 1 کو ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا. So without wasting any time, let's start the video. ہمارا فرسٹ MCQs ہے شاہ جہان ماسک از لوکیٹڈ ان. شاہ جہان ماسک جسے ہم دوسرا نام جامعہ مسجد آف ٹٹا بھی کہتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے پاس ٹٹا ریجن میں لوکیٹ ہے. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی. اس طرح جس طرح اس MCQs میں علاقے کا پوچھا جا رہا ہے، اس طرح بعض اوقات پروونس کا پوچھا جاتا ہے. تو شاہ جہان بیسیکلی ہمارے پاس یہ جو ماسک ہے یہ سندھ پروونس میں لوکیٹ ہے، جو 17 سینچری میں کنسٹرکٹ کیا گیا تھا. اگر ہم ایئر کی بات کریں تو راؤنڈ اباؤٹ 1647 میں فار دی فرسٹ ٹائم یہ مسجد بنایا گیا ہے، اور اس میں صرف اور صرف ریڈ بریکس اور ٹائلز یوز کیے گئے ہیں. اگر ہم مناروں کی بات کریں، ڈومز کی بات کریں، تو اس میں ٹوٹل 93 ڈومز ہیں. کیوز نمبر 2 ہے ہمارا دا بلیک فارسٹ از لوکیٹڈ ان وچ یورپین کنٹری. یعنی اگر ہم یورپ کی بات کریں، یورپ کانٹیننٹ کی بات کریں، تو اس میں ایسی کون سی کنٹری ہے جس میں بلیک فارسٹ جو ہے وہ لوکیٹ ہے؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین جرمنی میں. ایمسکیوز نمبر 3 ہے ہمارا بلینک ڈیزرٹ ان میرپور ہاس ڈسٹرکٹ از. یعنی میرپور ہاس ڈسٹرکٹ میں کون سا ڈیزرٹ لوکیٹ ہے؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین نارا ڈیزرٹ. یعنی نارا یہ ایک ڈیزرٹ کا نام ہے اور یہ ہمارے پاس میرپور ہاس ڈسٹرکٹ میں لوکیٹ ہے. اگر ہم اس کی پروونس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس سندھ پروونس میں لوکیٹ ہے. اس طرح اگر ہم اس ڈیزرٹ کی صحرا کی ٹوٹل لینتھ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے 6300 کلومیٹر اسکوائر. ایکسکیوز نمبر 4 ہے ہمارا ہو واز دی فرسٹ وومن حافظ قرآن. یعنی اگر ہم وومنس میں بات کریں تو سب سے پہلے وہ کون سی وومن تھی جس نے قرآن کو حفظ کیا تھا؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ اسٹوڈنٹس اگر ہم مینس میں بات کریں، آدمیوں میں بات کریں، تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جو ہے وہ یاد کیا تھا. اس طرح اسٹوڈنٹس قرآن مجید کے بارے میں اکثر اوقات یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو زبر ہے، زیر ہے، اس طرح پیش ہے، مد ہے، یہ کس نے اس میں لگائے تھے؟ تو یہ کام بھی کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایمسکیوز نمبر 5 ہے ہمارا ورسک ڈیم از کنسٹرکٹیڈ آن وچ ریور. ورسک ڈیم جو بیسیکلی ہمارے پاس پشاور ویلی KPK میں لوکیٹ ہے. اب یہ کون سی ریور کے اوپر کنسٹرکٹ کیا گیا ہے، کون سی ریور کے اوپر بنایا گیا ہے؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین کابل ریور کے اوپر. یہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ جو ڈیم تھا اس پر کام سٹارٹ کیا گیا تھا 1949 میں، جبکہ اس ڈیم پر جو ہے 1960 میں کام کمپلیٹ کیا گیا اور یہ 1960 میں ہی اوپن ہو گیا تھا. یہ جس کی اتھارٹی میں ہے وہ ہمارے پاس ہے وابڈا، چونکہ وابڈا کا مین کام ہی بجلی کے ساتھ یعنی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جو ہے ورسک ڈیم ہے. اس کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے وہ ہے 76 میٹرز اور اس کا لینتھ ہمارے پاس ہے 140.2 میٹرز. اسکیز نمبر 6 ہے ہمارا A lake start breathing first from its blank. یعنی لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک علاقہ ہے، اب اس علاقے میں جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس پہ چلا گیا. تو جب بھی ٹیمپریچر مائنس پر جاتا ہے تو لازمی سی بات ہے لیک ہو، سی تو نہیں جمتا، لیکن جو ہمارے پاس لیک میں واٹر ہوتا ہے فریز ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو فرسٹ آف آل وہ اپنے سرفیس سے جو ہے وہ فریز ہوگا، دین
بوٹم زیادہ تر جو ہے وہ فریز نہیں ہوتا، صرف جو سرفیس ہوتا ہے اسے ہم ٹاپ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ٹاپ سے جو ہے ایک لیک فریز ہونا سٹارٹ کرتا ہے۔ سے ہونے ہمارا پرشین واز the آفیشیل لینگویج آف سندھ ڈیورنگ، یعنی فارسی جو ہے یہ سندھ کی کبھی آفیشیل لینگویج ہوا کرتی تھی کون سے زمانے میں؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین آرغن پیریڈ، یعنی آرغن پیریڈ میں سندھ کی جو آفیشیل لینگویج ہوا کرتی تھی وہ ہمارے پاس تھی پارسی۔ ایکسکیوز نمبر 8 ہے ہمارا ہنجرا پاس لائز ان بلینک رینج۔ پاس ٹونس ہم ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے گزرتے ہوئے جائے، اور ہنجراب یہ بھی اس طرح ایک پاس کا نام ہے جو بیسیکلی ہمارے پاس کراکورم رینج میں آتا ہے۔ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، اسے ہم ماؤنٹین پاس بھی کہتے ہیں، چونکہ سنس ماؤنٹینس علاقے میں ہے تو اس لیے اس پاس کو ماؤنٹین پاس کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے، جو ٹوٹل ایلیویشن ہے وہ ہے 4693 میٹرز، اور یہ جس روڈ پر لوکیٹ ہے اس روڈ کا نام ہے N35۔ ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا وائٹامن سی از اسینشیل فار۔ وائٹامن سی جو ہمارے پاس بیسیکلی ایک واٹر سولوبل وائٹامن ہے جس کا دوسرا نام اسکوربیٹ یا اسے ہم اسکوربک ایسڈ بھی کہتے ہیں، یہ ٹیشو کے ریپیئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ زیادہ تر سیٹرس فوڈ میں پایا جاتا ہے۔ جس طرح اگر ہم لیمنز کی بات کریں، اورنج کی بات کریں، تو اس تمام کے تمام میں ہمارے پاس وائٹامن سی پریزنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 10 ہے ہمارا اولڈ نیم آف زمبابویز۔ زمبابوے کا پرانا نام کیا تھا؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین روڈیشیا۔ ویسٹرن روڈیشیا کے بعد اس کا نام رکھا گیا ساؤدرن روڈیشیا۔ ساؤدرن روڈیشیا سے پھر 1898 میں اس کا نام رکھا گیا زیمبیزی، ٹھیک ہے، پھر 1898 کے بعد یہ زیمبیزی چینج ہوا زمبابوے میں۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا دا لانگیسٹ ریور آف بلوچستان از۔ بلوچستان کی سب سے لانگیسٹ ریور کون سی ہے؟ سو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی، مین ہنگول، جبکہ ہنگول کو بعض لوگ HUNGOL سے بھی لکھتے ہیں۔ اس کا ہمارے پاس جو ٹوٹل لینتھ آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے 560 کلومیٹرز، اور یہ ہمارے پاس گوادر ڈسٹرکٹ آف بلوچستان میں لوکیٹ ہے۔ اس کا جو ماؤتھ ہے وہ ہمارے پاس ہے عربین سی۔ ایمسیکیوز نمبر 12 ہے ہمارا ان ہولی قرآن بلینک غزوات آر مینشنڈ۔ غزوات کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں، غزوہ ہمارے پاس وہ لڑائی ہوتی ہے، ایک ایسا بیٹل ہوتا ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ شامل ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ اگر ہم سریہ کی بات کریں تو سریہ میں سے جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ نہ لیا ہو۔ ٹوٹل بعض لوگ کہتے ہیں کہ 27 غزوات ہے، اور بعض کے مطابق جو غزوات کی تعداد ہے یہ 26 ہے، جبکہ قرآن میں صرف اور صرف 12 غزوات مینشن کیے گئے ہیں۔ ایکسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا The D8 is an organization of 8 blank countries۔ ڈی کا مطلب ہے ڈیولپنگ، ٹھیک ہے، تو ادھر اس کا ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین D8، یعنی 8 ایسی کنٹریز جو ڈیولپ ابھی ہو رہی ہے، ڈیولپڈ ہوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈیولپڈ جو آلریڈی ترقی کر چکی ہو، اور ایک ہوتی ہے ڈیولپنگ جو ابھی ترقی کے راہ میں ہے، ترقی کر رہی ہے۔ تو D8 ہمارے پاس ایسے 8 کنٹریز ہے جو ابھی ترقی کر رہی ہے، اس میں انڈونیشیا، ایجپٹ، بنگلہ دیش، ایران، ملیشیا، نائجیریا، پاکستان اور ٹرکی شامل ہے۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے 1996 میں بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو فرسٹ سمٹ تھا وہ 1997 میں ہوا تھا۔ سمٹ میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہوتی ہے میٹنگ جس میں آرڈینری پرسن بھی حصہ لے سکتا ہے، جبکہ سمٹ میں بڑے بڑے پرائم منسٹر حصے لیتے ہیں۔ ایکسکیوز نمبر 14 ہے ہمارا جنا آف پاکستان از ریٹن بائی۔ یہ ایک بک کا نام ہے جنا آف پاکستان، جو ہمارے پاس لکھا ہے اسٹینلے ولبرٹ نے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے۔ یہ بیسیکلی قائد اعظم کی بایوگرافی کی ایک بک ہے جو ہمارے پاس اسٹینلے نے لکھی تھی۔ یہ جو بک ہے فار دی فرسٹ ٹائم 1984 میں صحیح طریقے سے پبلش ہوئی ہے۔ ایکسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا
The headquarters of ECO is at ECO کی اگر ہم بات کریں تو اس کا فل میننگ ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اس کے جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ ہمارے پاس ہے تہران میں. سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی. یہ جو آرگنائزیشن ہے 1985 میں فار دی فرسٹ ٹائم بنایا گیا تھا. اس میں ہمارے پاس جو کنٹریز ہے وہ ہے ایران، پاک، ٹرکی اور اس طرح اور بھی کنٹریز ہے. اس کے ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ 10 ممبرز ہے اور ان کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ہے انگلش. تو اسٹوڈنٹ سے تھے آج کے ہمارے SPSC کے پاس پیپرز. امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.